نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے منہاج القرآن اسلامک سینٹر ایبٹ آباد میں ہم درس عرفان القرآن کی اس ماہانہ نشست میں حاضر ہیں۔ اس درس عرفان القرآن کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اسلامک سینٹر کے تمام متعلقین و متوسلین کو، اساتذہ کرام کو، تحریک منہاج القرآن کے جملہ فورمز کے جمیع قائدین و کارکنان کو دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت سب کا تشریف لانا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ سامعین محترم، آج کے درس عرفان القرآن کے لیے سورۃ الحدید کی آیہ کریمہ نمبر 12 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا 27واں پارہ ہے اور سورت کا نمبر 57 ہے۔ اللہ رب العزت اس آیہ مبارکہ میں یوم قیامت کا نقشہ پیش کر رہا ہے کہ قیامت کا منظر کیسا ہوگا۔ سامعین محترم، اس سے پہلے بھی آپ نے یقیناً کئی بار زندگی میں قیامت کا منظر پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا۔ عرف عام میں یہی بیان کیا جاتا ہے کہ قیامت کا دن بڑا مشکل ہوگا، بڑا کٹھن ہوگا، بڑا ہولناک ہوگا، لیکن سورۃ الحدید کی اس آیہ مبارکہ نمبر 12 میں اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے کہ قیامت کا دن بڑا خوشگوار ہوگا، خوشخبریاں لے کے آئے گا، بشارتیں لے کے آئے گا۔ اب ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے
کہ وہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ قیامت کا دن ہولناک ہوگا، وہ کیا ہے؟ اور یہاں جو رب کائنات فرما رہا ہے کہ یوم قیامت خوشخبریاں لے کے آئے گا، یہ کیا ہے؟ وہ بھی سچ ہے، یہ بھی حق ہے، لیکن سامعین محترم آئیے اب اس آیت کریمہ پہ غور کریں۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے یوم تری المؤمنین والمؤمنات، اے محبوب مکرم آپ یوم قیامت ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو دیکھیں گے۔ یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، کہ نور ان کے دائیں بھی ہوگا، نور ان کے آگے بھی ہوگا۔ بشراکم الیوم، رب کائنات یوم قیامت ایمان والوں کو نور عطا فرمائے گا، وہ نور کے حالہ میں ہوں گے، وہ جدھر جائیں گے نور ان کے ساتھ جائے گا۔ نور عطا فرما کر اللہ رب العزت پھر اعلان فرماتا ہے بشراکم الیوم، اے نور والو آج تمہارے لیے خوشخبریوں کا دن ہے، آج تمہارے لیے عطاؤں کا دن ہے، آج تمہارے لیے خوشیوں کا دن ہے۔ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، کہ اب تمہارے لیے جنتیں ہیں، ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ ذالک ھو الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے جو رب کائنات کی طرف سے تمہیں عطا کی جا رہی ہے۔ تو سامعین محترم غور کریں، اگر قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں دیکھیں تو ایمان والوں کے لیے یوم قیامت خوشگوار ہوگا، ایمان والوں کے لیے یوم قیامت خوشخبریاں لے کے آئے گا، ایمان والوں کے لیے یوم قیامت بشارتیں لے کے آئے گا۔ کفار کے لیے، منافقین کے لیے، گنہگاروں کے لیے، فاسقوں اور فاجروں کے لیے وہی یوم قیامت مشکل اور کٹھن ہو جائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں مالک کائنات فرماتا ہے کہ یہ یوم قیامت گنہگاروں کے لیے، منافقین کے لیے اور کفار کے لیے 50,000 سال کے برابر ہو جائے گا۔ گنہگاروں کے لیے یوم قیامت کتنا لمبا ہو جائے گا؟ 50,000 سال کے برابر۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں یہی یوم قیامت ایمان والوں کے لیے، عشاق کے لیے، دیوانوں کے لیے، تاجدار کائنات کے ساتھ تعلق حبی اور تعلق عشقی رکھنے والوں کے لیے اتنا کم ہو جائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں ایمان والوں پر یوم قیامت اتنی جلدی گزر جائے گا جیسے 4 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، اتنے وقت میں یوم قیامت گزر جائے گا۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ عالی فرماتے ہیں کہ یوم قیامت ایمان والوں کے لیے پکنک پوائنٹ بن کے آئے گا۔ جیسے یار مل کے جاتے ہیں پکنک پر، اور سامعین غور کریں پکنک پہ جب جاتے ہیں دل لگا ہوتا ہے، چہروں پہ تبسم ہوتا ہے، دل خوش ہوتے ہیں، تو حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں عشاق کے لیے، ایمان والوں کے لیے یوم قیامت پکنک پوائنٹ ہوگا۔ ایمان والے خوش ہوں گے، گنہگار، منافق و کفار وہ رو رہے ہوں گے۔ اب سامعین محترم آئیے ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم اپنی زندگیوں کو کس انداز سے گزار کے کس نہج کی طرف جا رہے ہیں۔ پھر اس آیہ کریمہ پہ غور کریں، مالک کائنات حبیب مکرم سے فرماتا ہے یوم تری المؤمنین والمؤمنات،
اے میرے سونے محبوب یوم قیامت آپ دیکھیں گے ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو۔ یہاں پہ ذہن میں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں فرماتا ہے کہ محبوب آپ دیکھیں گے؟ تو سامعین تفاسیر کا مطالعہ کریں تو یہ راز کھلتا ہے۔ اللہ رب العزت ان کلمات کے ذریعے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دے رہا ہے۔ اللہ رب العزت حبیب مکرم کے دل کو ڈھارس دے رہا ہے، تسلی دے رہا ہے کہ اے میرے سونے محبوب، جس امت کی خاطر آپ دن رات رو رہے ہیں، جس امت کی خاطر آپ غم زدہ ہیں، غم زدہ ہونا چھوڑ دیں۔ یوم قیامت آپ اپنی امت کو دیکھیں گے، ان کو نور بھی عطا کیا جائے گا، ان کو جنتیں بھی عطا کی جائیں گی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی امت کے لیے رونا کیسا ہے؟ امام مسلم صحیح مسلم میں روایت کرتے، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں تھے۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 آیات مبارکہ تلاوت کی، بس توجہ ادھر رکھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات تلاوت کیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا میں نے اس قوم کو بڑی بار تیرا پیغام پہنچایا ہے، تیری وحدانیت کا پیغام، تیری ربوبیت کا پیغام، تیری الوہیت کا پیغام میرے اللہ میں نے اپنی قوم کو بڑی بار پہنچایا، ان کو دعوت ایمان دی، لیکن یہ ایمان نہیں لائے۔ آگے ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں، ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، مولا ان بتوں نے اس قوم کو گمراہ کر دیا ہے، ان بتوں نے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ اگلے الفاظ پہ غور کریں، ابراہیم علیہ السلام آگے عرض کرتے ہیں، فمن تبعنی فانہ منی، عرض کرتے مولا جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، جو ایمان لے آئے، جو نیکوکار ہو گئے، فانہ منی، مولا وہ میرے ہو گئے۔ آئے ہائے، جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، جو نیک ہو گئے، وہ میرے ہو گئے۔ ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، مولا جو نافرمان ہیں، گناہ گار ہیں، بے ایمان ہیں، ان کے بارے میں تو جان، تیرا فیصلہ جانے۔ تو سامعین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلمات پہ غور کریں، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، فمن تبعنی فإنہ منی، مولا جو نیکوکار ہیں وہ میرے ہیں۔ آئے ہائے، جو نیکوکار ہیں وہ میرے ہیں۔ ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، جو گناہ گار ہیں ان کے بارے میں تو جان، تیرا فیصلہ جانے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات تلاوت کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا میں نے اس قوم کو بڑی بار تیرا پیغام پہنچایا ہے، میں نے بار بار تیری وحدانیت کا پیغام پہنچایا، یہ ایمان نہیں لائے۔ عیسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، ان تعذبہم فإنہم عبادک، مولا اب جو ایمان نہیں لائے، نافرمان ہوئے، گناہ گار ہوئے، فاسق و فاجر ہوئے، اگر تو ان کو عذاب دینا چاہتا ہے تو تیری مرضی، تیرے ہی بندے۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، مولا اگر عذاب دینا چاہتا ہے تو تو جان اور تیرے بندے جانیں، اگر تو بخشش فرما دے تو تو بھی غالب ہے اور حکمت والا ہے۔
تو سامعین غور کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دونوں آیات تلاوت کی کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی عرض کیا تھا مولا نیکوکار مجھے دے دے، گناہگار تو لے لے، فرما بردار مجھے دے دے، نافرمان تو لے لے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی عرض کیا تھا مولا فرما بردار میرے ہو گئے، گناہگار تیرے ہو گئے۔ یہ آیات تلاوت کر کے میرے حضور پہ گریہ طاری ہو گیا، آقا کی آنکھیں برس پڑی، حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، گریہ و زاری طاری ہو گئی۔ حضور کا رونا تھا اور رو رو کے عرض کرنا تھا مولا میری امت کے گناہگاروں کو بخش دینا، مولا میری امت کو بخش دینا۔ ادھر تاجدار کائنات رو پڑے، آنکھیں برس پڑی، آنکھیں چھلک پڑی۔ حضور کی آنکھوں میں آنسوؤں کا آنا تھا کہ مالک کائنات نے جبرائیل علیہ السلام کو پیغام دے کے بھیجا کہ جبرائیل جا میرے حبیب کے پاس، میرا پیغام پہنچا کہ میرے محبوب غم نہ کر، گریہ نہ کر، آنسو نہ بہا، رونا چھوڑ دے، ہم یوم قیامت آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں راضی کر کے چھوڑیں گے۔ تو اللہ رب العزت سورۃ الحدید کی اس آیہ کریمہ میں یہ اشارہ فرما رہا ہے یوم تری المؤمنین والمؤمنات، میرے محبوب غم نہ کریں، آپ یوم قیامت دیکھیں گے کہ ہم آپ کی امت کو کیا شان عطا فرماتے۔ تو سامعین تصورات کی دنیا میں ڈوب کر تھوڑا غور و فکر تو کرے، بندے کا دل کرتا ہے کہ حضور پہ بندہ واری واری جائے کہ ہم ابھی پیدا بھی نہ ہوئے تھے، حضور ہمارے لیے روتے رہے، ابھی ہمارا نام و نشان تک نہ تھا، حضور ہمارے لیے غم زدہ تھے، ابھی ہم پیدا بھی نہ ہوئے تھے، تاجدار کائنات ہماری بخشش کی دعائیں کرتے رہے۔ کتنا بے وفا ہوگا وہ امتی کہ حضور تو آج سے 1400-1500 سال پہلے امتی کے لیے آنسو بہاتے ہوئے جائیں اور امتی آقا کو یاد بھی نہ کریں۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ علیہ یہی چاہتے ہیں کہ حضور کے امتیوں آؤ اپنا تعلق حضور سے مضبوط کر لو، آؤ اپنا رشتہ تاجدار کائنات سے مضبوط کر لو۔ اگر رشتہ امام الانبیاء حبیب کبریا سے مضبوط ہو گیا تو پھر اس دنیا میں بھی فلاح نصیب ہوگی، وہاں بھی کامیابی اور کامرانی نصیب ہو جائے گی۔ پھر سامعین محترم سورۃ الحدید کی آیہ کریمہ نمبر 13 کو اب دیکھیں۔ آیہ مبارکہ نمبر 13 میں اللہ رب العزت نے منافقین، گناہگاروں اور کفار کا ذکر کیا ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات، اسی یوم قیامت منافق، کافر، گناہگار بھی کچھ کہیں گے۔ کن سے کہیں گے؟ للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، اللہ رب العزت نے جن کو نور عطا فرمایا ہوگا ان نور والوں کو، جن کو نور نہ ملا ہوگا وہ التجا کر کے کہیں گے نور والو ہمارے اوپر نظر شفقت کرو، ہمارے اوپر نظر عنایت کرو۔ سامعین محترم عالم تصورات میں وہ یوم قیامت آنکھوں کے سامنے لائے کہ ہم میدان قیامت میں ہیں، ایمان والوں کو نور نصیب ہو گیا، محبت والوں کو نور نصیب ہو گیا، عشق والوں کو نور نصیب ہو گیا، اور جو گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، سیاہکار ہیں ان کو نور نہیں ملا۔ اب ایک طرف نور والے
وہیں پہ بے نورے ہیں۔ اب جن کو نور نہیں ملا ہوگا وہ نور والوں سے التجا کریں گے، نور والوں سے ریکویسٹ کریں گے، نور والوں سے درخواست کریں گے، انظرونا نقتبس من نورکم، ارے نور والو ہمارے اوپر نظر عنایت کرو، نظر شفقت کرو، نظر التفات کرو، تاکہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ فائدہ حاصل کر لیں، ہم بھی تمہارے نور سے کچھ فائدہ حاصل کر لیں۔ اب آگے سنیں کہ ان کو جواب کیا دیا جائے گا جب وہ نور والوں سے عرض کریں گے انظرونا نقتبس من نورکم، نور والو ہماری طرف نظر عنایت کرو کہ ہمیں بھی نور کا فائدہ نصیب ہو جائے۔ اب جواب آئے گا قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، اگر نور چاہتے ہو تو لوٹ جاؤ پیچھے اسی دنیا میں، اگر نور چاہتے ہو تو پلٹ جاؤ اسی دنیا میں اور وہاں پہ جا کر فالتمسوا نورا، اس دنیا میں جا کے نور والوں سے نور کی التماس کرو۔ یہ یوم قیامت ہے، یہاں پہ کسی کو نور ملنے والا نہیں ہے۔ تو جہاں سامعین راز یہ کھل رہا ہے کہ یوم قیامت جو نور عطا کیا جائے گا وہ نور اسی دنیا سے ساتھ جائے گا۔ وہ نور کہاں سے جائے گا؟ اسی دنیا سے ساتھ لے جانا ہوگا، اسی دنیا سے وہ نور اپنے ساتھ مضبوطی کے ساتھ لے جانا ہوگا۔ وہ نور عقیدہ صحیحہ کا ہوگا، وہ نور اعمال صالحہ کا ہوگا، وہ نور نسبت مصطفیٰ کا ہوگا، وہ نور نسبت اولیاء کا ہوگا، جن کی نسبت اس دنیا میں تاجدار کائنات سے مضبوط ہو گئی، جن کی نسبت اس دنیا میں اللہ والوں سے مضبوط ہو گئی، ان کے ساتھ نور یوم قیامت تک جائے گا۔ اور جو اس دنیا میں اللہ سے غافل ہو گئے، اللہ کے رسول سے غافل ہو گئے، اللہ والوں سے غافل ہو گئے، وہ یہاں بھی روتے رہیں گے وہاں بھی روتے رہیں گے۔ تو سامعین محترم، جب ہم رب کی بارگاہ میں التجا کرتے اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق خذ جدی سہل لنا اشکالنا۔ تو انظر حالنا کے کلمات پر کچھ لوگ معترض ہوتے ہیں، کہتے ہیں بھئی انظر حالنا آپ حضور کو کیوں کہتے ہو؟ حضور سے کیوں عرض کرتے ہو کہ نظر التفات فرمائیں، نظر شفقت فرمائیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہو گئی، معاذ اللہ شرک ہو گیا۔ ارے غور کریں، وہ تو اس دنیا میں نور مانگنے پر اعتراض کرتے ہیں، جب میدان قیامت سجا ہوگا، رب کائنات موجود ہوگا، مالک کائنات میدان قیامت میں خود فرما رہا ہے کہ جو نور مانگیں گے ان کو کہا جائے گا اگر نور چاہتے ہو تو نور والوں سے التجا کرو کہ ہمارے اوپر نظر شفقت کر دے۔ انظرونا نقتبس من نورکم۔ تو سامعین رب کائنات تو خود پیغام دے رہا ہے، نور چاہتے ہو تو نور والوں سے مانگ لو۔ اور پھر جواب کے الفاظ پہ غور کریں، قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، اگر نور چاہتے ہو تو پلٹ جاؤ اسی دنیا میں، فالتمسوا نورا، نور والوں سے نور کی التماس کرو۔ سامعین لفظ التماس اردو میں بولا جاتا ہے یا نہیں؟ بولیں گے؟ مستعمل ہے۔ فا جو ہے نا یہاں پہ، یہ فا تاکید ہے،
تاکید کے لیے، تحقیق کے لیے لفظ فا کو ہٹا دیں تو لفظ التامسو یا التامسو، آگے جو واو الف ہے وہ جمع کے لیے، پہلے فا کو ہٹا دیں اور آخری واو الف کو ہٹا دیں تو پیچھے صرف لفظ التماس بچتا ہے۔ تو لفظ التماس کا معنی کیا ہے؟ گزارش کرنا، ریکویسٹ کرنا، درخواست کرنا۔ تو سامعین، اللہ رب العزت اپنے کلام میں فرما رہا ہے نور چاہتے ہو تو نور والوں سے التماس کرو۔ اگر نور چاہتے ہو تو نور والوں سے جڑ جاؤ، نور چاہتے ہو تو نور والوں سے اپنی سنگت پختہ کر لو۔ جن کا رشتہ نور والوں سے پختہ ہو جائے گا، رب کائنات ان نور والوں کی صحبت سے نور والوں کو نور عطا کر دے گا، بے نوروں کو نور عطا کر دے گا۔ اب ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ نور والے کون ہیں اور نور ملتا کیسے ہے؟ تو سامعین محترم جان لیں، آقا علیہ السلام نے نور والے اعمال بھی ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ نور عقیدہ صحیحہ کا ہے۔ کس شے کا؟ عقیدہ صحیحہ کا نور، اعمال صالحہ کا نور۔ جب عقیدہ درست ہو جائے پھر اعمال سے بھی نور ملتا ہے، اور وہ اعمال کیا ہیں؟ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا، پیارے محبوب جب قیامت کا دن آئے گا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آپ تک حضور ساری امتیں اسی میدان حشر میں جمع ہوں گی، اربوں کھربوں لوگ ایک میدان میں ہوں گے، تو حضور سے صحابہ عرض کرتے پیارے آقا آپ وہاں پہ اپنوں کو کیسے پہچانیں گے؟ حضور وہاں پہ آپ اپنی امت کو، اپنے دیوانوں کو، اپنوں کو کیسے پہچانیں گے؟ میرے آقا فرماتے ہیں میں اپنوں کو ان کے نور سے پہچانوں گا۔ آئے ہاں، ان کے نور سے پہچانوں گا۔ صحابہ عرض کرتے حضور وہ نور کہاں سے آئے گا؟ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت کے وہ احباب اور میری امت کے وہ لوگ جو باوضو رہتے ہیں، یوم قیامت ان کے وضو کے اعضاء منور ہوں گے، ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، ان کے وضو کے اعضاء کے نور سے میں پہچان لوں گا کہ یہ میرے ہیں، یہ میرے ہیں۔ تو سامعین محترم غور کریں، میرے آقا نے فرما دیا کہ وضو ایک ایسا عمل ہے جس سے یوم قیامت نور نصیب ہوگا۔ اسی لیے تو حضور شیخ الاسلام نے جو نظام العمل دیا ہے، ہر روز کے جو وظائف دیے ہیں، ان وظائف میں پہلا وظیفہ ہر وقت باوضو رہنے کا ہے۔ کون کون جانتا ہے نظام العمل کو؟ اللہ سلامت رکھے۔ وہ نظام العمل سافٹ کاپی میں بھی مل جاتا ہے، ہارڈ کاپی میں بھی موجود ہے، وہ اپنے پاس رکھیں، ذہن میں رکھیں۔ اس نظام العمل کو جب دیکھیں گے تو سب سے پہلا عمل اور سب سے پہلا وظیفہ کیا ہے؟ ہر وقت باوضو رہنا۔ اور محبوب علیہ السلام نے فرما دیا جو شخص ہر وقت باوضو رہتا ہے، یوم قیامت اس کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، منور ہوں گے، روشن ہوں گے، اور آقا فرماتے ہیں اسی نور سے میں جان لوں گا کہ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا درود و سلام یہ ایسا وظیفہ ہے جو یوم قیامت نور دے گا۔ کیا؟ درود و سلام کثرت سے حضور کی ذات پہ بھیجنا، یہ بھی یوم قیامت نور دے گا۔
پچھلا درس عرفان القرآن اگر ذہن میں ہو تو وہ سارا موضوع درود و سلام کا تھا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خدمت دین اور خدمت قرآن، قرآن کی تلاوت سے، قرآن کے فہم سے، قرآن کے تفکر سے، قرآن کے تدبر سے، قرآن کے ابلاغ سے بھی یوم قیامت نور نصیب ہوگا۔ اور آقا فرماتے ہیں یوم قیامت قرآن والوں کو نور کے منابر پر بٹھایا جائے گا۔ صرف نور دیا نہیں جائے گا، نور کی نشستیں تیار کی جائیں گی، نور کے منبر تیار کیے جائیں گے، اور قرآن والوں کو نور عطا فرما کے نور کے منبروں پر بٹھایا جائے گا۔ تو سامعین جو اعمال اب سامنے آئے، سب سے پہلا عمل عقیدہ، کہ عقیدہ درست ہو جائے۔ اور درست عقیدہ کیا ہے؟ کہ رب کائنات کی وحدانیت پہ ایمان، اللہ کی توحید و ربوبیت پر ایمان، تاجدار کائنات کی رسالت پر ایمان، پھر وہ تمام اجزائے ایمان جو تاجدار کائنات لے کر آئے اسی طرح ایمان لایا جائے جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہا، جیسے حضور نے حکم دیا، جیسے حضور نے فرمایا۔ عقیدہ درست ہو گیا، اب اعمال کی طرف آ جائیں۔ ہر وقت باوضو رہنا، یہ عمل بھی نور دیتا ہے۔ کثرت درود و سلام، یہ عمل بھی نور دیتا ہے۔ خدمت قرآن، یہ عمل بھی نور دیتا ہے۔ آئیے آج کے درس عرفان القرآن میں یہ سوچ کر جائیں کہ یہ تمام نور والے اعمال ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے تاکہ یوم قیامت ہم بھی نور والوں میں شامل ہو سکے۔ اور سامعین محترم، اب اس سے اگلا عمل بتانے لگا ہوں۔ یہ سارے اعمال تو نور دیتے ہیں، نور والوں کی صحبت بھی نور دیتی ہے۔ نور والوں کی صحبت بھی نور دیتی ہے، نور والوں کی رفاقت بھی نور دیتی ہے، نور والوں کی سنگت بھی نور دیتی ہے۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو اصحاب کہف کے کتے کو دیکھے، سورۃ الکہف کا مطالعہ کریں۔ اصحاب کہف وہ اللہ والے بستی کو چھوڑ کے جا رہے تھے، کتا ان کے پیچھے چل پڑا۔ اللہ والوں نے کتے کو بھگانا چاہا، کتا رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا مجھے وہ زبان عطا کر کہ میں تیرے ولیوں سے کلام کر سکوں۔ تفسیر خازن کا مطالعہ کریں۔ اللہ رب العزت نے کتے کو زبان عطا کی۔ کتا اللہ والوں سے عرض کرتا ہے اے اللہ والو مجھے بھگاتے کیوں ہو؟ اللہ کے ولی کہتے ہیں بھئی تو ہے کتا اور تیرا کام ہے بھونکنا، ہم بادشاہ کے حواریوں سے چھپنا چاہتے ہیں، اگر تو ساتھ ہوا تو تو بھونکے گا، ان کو خبر ہو جائے گی، ہم پکڑے جائیں گے۔ کتا زبان حال سے اللہ کے ولیوں سے عرض کرتا ہے اے اللہ کے ولیوں مجھے بھگاؤ نہیں، مجھے اپنی صحبت دے دو، اپنی سنگت دے دو، اپنی رفاقت دے دو۔ میں جسمن تو کتا ہوں، نسلن تو کتا ہوں، لیکن میں نے اللہ کے ولیوں پہ بھونکنا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ والوں نے صحبت دے دی۔ اب اللہ کے ولی غار کے اندر گئے اور کتا غار کے باہر غار کے دروازے پہ بیٹھ گیا۔ 309 سال کم و بیش اللہ کے ولی غار کے اندر سوئے رہے، کتا دہنے پہ سویا رہا۔ رب کائنات ہر 6 مہینوں کے بعد اپنے ولیوں کی کروٹ بدلتا تھا۔ ان ولیوں کی صحبت سے کتے کو بھی نور ملا، کتے کو بھی فیض ملا۔ غار کے اندر ولیوں کی کروٹ بدلی جاتی تھی، ان کی صحبت کے فیض سے دہنے پہ لیٹے کتے کی کروٹ بھی بدلی جاتی تھی۔ تو یہ ہے صحبت کا نور۔ پھر قرآن مجید کا مطالعہ کریں۔
اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید میں 4 بار اس کتے کا ذکر کیا ہے. کتنی بار؟ 4 مرتبہ. سامعین اب تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہوئے تفکر کی طرف آئیں کہ قرآن مجید کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. اس کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ ہدایت. قرآن کس لیے اترا؟ ہدایت کے لیے. قرآن مجید کی ایک ایک آیت میں ہدایت، ایک ایک کلمہ میں ہدایت، حرکات، زیر، زبر، پیش، نقطے، ہر شے میں ہدایت ہے یا نہیں ہے؟ بولیں گے قرآن سراسر ہدایت ہے. پھر ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، مولا قرآن کلام تیرا سراسر ہدایت، تو مولا یہ جو تو بیان کرتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ کہ ان کا کتا غار کے دروازے پر دونوں بازو پسار کے بیٹھا تھا. مولا اب بتا دے اس کتے کا ذکر کرنے میں ہدایت کیا ہے؟ سوچے تو صحیح. جب سارا قرآن ہدایت، اور اللہ فرماتا ہے کہ میرے ولیوں کا کتا غار کے دہنے پر اپنے بازو پسار کے بیٹھا تھا، پھیلا کے بیٹھا تھا. عقل تو کہتی ہے مولا یہ کتے کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ یہاں ہدایت کہاں سے آ گئی؟ تو رب کائنات کا جواب آتا ہے، بھائی سن لو، اس میں ہدایت کا پیغام یہ ہے اگر وہ کتا ہو کر میرے ولیوں سے جڑ گیا، صحبت پا گیا، رفاقت پا گیا، میرے قرآن کا موضوع بن گیا اور جنتی بن گیا، تم انسان ہو، انسان ہو کر تم بھی میرے ولیوں سے جڑ جاؤ. اگر کتے کو نور مل سکتا ہے تو انسانوں کو اس سے بھی بڑا نور مل سکتا ہے. تو اللہ رب العزت یہاں پر یہ پیغام دے رہا ہے کہ دیگر اعمال تو نور دیتے ہیں لیکن اللہ والوں کی سنگت بھی نور دیتی ہے، اللہ والوں کی رفاقت بھی نور دیتی ہے. اور ان آیات کریمہ کو دیکھیں، انظرونا نقتبس من نورکم اور فلتمسوا نورا، یہ دونوں الفاظ بتا رہے ہیں. رب فرماتا یہ ہے کہ ان سے نور مانگو. آئے ہائے، ان سے نور مانگو، نور والوں سے نور مانگو، لیکن کہاں مانگو؟ اس دنیا میں. بولیں گے کہاں؟ اس دنیا میں. یوم قیامت نور نہیں ملے گا. اسی لیے تو امام اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا نا، آج لے ان کی پناہ. آئے ہائے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان کی، پھر نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا. جب یوم قیامت آئے گا پھر تو ہر کوئی مانے گا، چونکہ دوزخ آنکھوں کے سامنے ہوگا، آگ نظر آ رہی ہوگی. رب کائنات فرماتا ہے فَلْتَمِسُوا نُورًا، اگر نور چاہتے ہو اسی دنیا میں ایمان والوں سے جڑو، اللہ والوں سے جڑو، اولیاء سے جڑو، نور والوں سے جڑو، یہاں سے نور لے کے جاؤ گے، وہاں منور ہو جاؤ گے. سامعین گفتگو کے آخری حصہ پہ غور کریں گے کہ جب رب کائنات فرماتا ہے کہ نور والوں سے نور مانگو، تو اس صدی میں نور والے کون ہیں؟ تو کئی نور والے مل جائیں گے جو خدمت دین کر رہے ہیں. ہر کسی کو رب کائنات اس کی خدمت کے تحت نور عطا فرمائے گا. لیکن سامعین محترم، اس صدی میں اگر تلاش کیا جائے کہ کوئی ایسی ہستی ہے جو سب سے بڑے نور والی ہے، تو یاد رکھ لیں قرآن و حدیث کے ان دلائل کی روشنی میں اس صدی میں اگر سب سے بڑے نور والی ہستی کو تلاش کرنا چاہتے ہو تو بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، وہ ہستی مجدد وقت حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی ہے. آؤ اس ہستی سے جڑ جاؤ،
صحبت پاؤ، سنگت پاؤ، رفاقت لو، یہاں بھی نور مل جائے گا، قبر بھی روشن ہو جائے گی، یوم قیامت بھی نور نصیب ہو جائے گا۔ اب اگر کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ جملہ عقیدت میں بول دیا، نہیں، قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں آپ دیکھتے جائیں، نور نصیب ہوتا ہے ہر وقت باوضو رہنے سے۔ کیسے؟ باوضو رہنے سے۔ حضور شیخ الاسلام اس صدی کے اندر وہ ہستی ہیں جو 30 سے 40 سال گزر گئے، ساری رات عشاء کے وضو سے فجر ادا کرنے والے ہیں۔ تو پھر سامعین، دوسرا عمل نور نصیب ہوتا ہے درود و سلام سے۔ کس سے؟ درود و سلام سے۔ جو انسان خود درود کی کثرت کرے اسے تو درود کے ذریعے سے نور نصیب ہوتا ہے۔ ایک ہے خود درود پڑھنا۔ حضور شیخ الاسلام کو دیکھیں، خود تو پڑھتے ہیں، لاکھوں لوگوں کو درود و سلام پہ لگا دیا اور درود و سلام کا ادارہ قائم کر دیا، انسٹیٹیوشن بنا دیا، مینارۃ السلام، جہاں پہ 5 کھرب مرتبہ سے زائد درود و سلام پیش کیا جا چکا ہے۔ تو سامعین محترم، صرف درود و سلام کو گن کر ہی اندازہ لگائیں کہ نور کتنا بڑا ہو چکا ہوگا۔ پھر نور نصیب ہوتا ہے خدمت قرآن سے۔ کس سے؟ خدمت قرآن۔ جو صرف تلاوت کرے نور اسے بھی ملتا ہے۔ حضور شیخ الاسلام خود تو تلاوت کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ لاکھوں لوگوں کو خدمت قرآن پہ آپ نے لگا دیا ہے۔ آپ کی صرف تصانیف کو دیکھیں، علوم القرآن پہ فقط آپ کی کتب کو دیکھیں، ترجمہ عرفان القرآن۔ پھر تاریخ اسلام میں سب سے عظیم کتاب علوم القرآن پہ قرآنی انسائیکلوپیڈیا، آپ نے دیکھا ہوگا۔ کس کس نے زیارت کی ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں گے ماشاءاللہ۔ جنہوں نے نہیں دیکھا وہ دیکھیں۔ 1400-1500 سالہ تاریخ اسلام کے اندر قرآنی انسائیکلوپیڈیا اس نظم کے ساتھ، اس ترتیب کے ساتھ پوری تاریخ میں اس سے پہلے نہیں ملتا۔ پھر سامعین محترم، درجنوں کتب ہیں آپ کی علوم القرآن پر، 1000 سے زائد آپ کے لیکچرز ہیں علوم القرآن پر، اور پورے پاکستان میں کم و بیش 400 سے 500 مقامات پر ماہانہ دروس عرفان القرآن کا یہ سلسلہ جاری ہے جو حضور شیخ الاسلام نے جاری فرمایا تھا۔ اور دیگر اعمال آپ کے سامنے، علوم الحدیث کو لیں، علوم الفقہ کو لیں، علوم التصوف کو لیں، تو سامعین محترم خدمت دینیہ کو ہی اگر دیکھیں تو حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ والی کی ذات اقدس واضح نظر آتی ہے کہ جس ہستی کو رب کائنات نے اتنا بڑا نور عطا فرمایا ہے کہ جہاں بھی معرفت کا نور اور وہاں بھی رب کائنات کی محبت و عشق کا نور نصیب ہوگا۔ تو اگر نور لینا چاہتے ہیں تو آئیے اس ہستی سے جڑ جائیں۔ اگر اکتساب فیض کرنا چاہتے ہیں تو آئیں رفاقت لیں۔ اس ہستی کی رفاقت یہاں بھی فائدہ دے گی، قبر میں بھی فائدہ دے گی، یوم حشر بھی فائدہ دے گی۔ اور جب یوم حشر پہنچیں گے، اسی صحبت کا نور، اسی سنگت کا نور، اسی رفاقت کا نور نصیب ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالی جو نور والے ہوں گے ان کے لیے اللہ اعلان فرمائے گا، بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اے نور والو، تمہارے سامنے جنتوں کا دروازہ ہے، سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ تمہارے لیے اب جنتیں ہیں۔ تو سامعین محترم، آئیے آج کے اس درس عرفان القرآن سے
جو پیغام نصیب ہو رہا ہے اس پیغام کو من میں اتاریں. وہ پیغام نور ہدایت ہے, وہ پیغام نور رفاقت ہے, وہ پیغام نور صحبت و سنگت ہے. تو آئیے, اگر ہمیں یہ رفاقت نصیب ہو چکی ہے تو جو ہمارے قریبی ہیں کیا ان کو یہ نور پہنچانا چاہیے یا نہیں پہنچانا چاہیے؟ بولیں گے پہنچانا چاہیے. یہاں پہ جتنے احباب بھی بیٹھے ہیں, میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, جو رفاقت کا ہم ذکر کرتے ہیں اس رفاقت کا میری ذات کو اس دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہے. جو آپ کے سامنے میں رفاقت کا بیان کر رہا ہوں, اگر کوئی یہ سمجھے کہ علامہ صاحب آئے ہیں تو یہ بار بار رفاقت فارم فل کرنے کی بات کرتے ہیں, ممکن ہے کہ یہ ان کو پیسے ملتے ہوں گے, ان کو کوئی دنیا کا نفع ملتا ہوگا. میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مجھے اس رفاقت کا پیغام دینے سے دنیا کا کوئی نفع نہیں ملتا. ہاں یہ نفع ضرور ملتا ہے کہ اگر کوئی اس پیغام سے رفیق بن گیا, اس کو صحبت نصیب ہو گئی, یوم قیامت اسے تو نور ملے گا ہی, کچھ حصہ مجھے بھی مل جائے گا کہ تم نے بات کی تھی وہ نور والا بن گیا. اس کے علاوہ کوئی غرض و غایت نہیں. تو سامعین محترم, اس لیے میں بات عرض کر رہا ہوں کہ آئیے ہم خود بھی رفیق بنیں اور اپنی نسلوں کو اور اولادوں کو بھی حضور شیخ الاسلام کا رفیق بنائیں. جن کی نسلیں جڑ گئیں اور وہ اپنی نسلوں کو اس راستے پر لے آئے, اللہ کی عزت کی قسم ان کی نسلیں آج بچ گئی ہیں, ان کی نسلیں آج بچ گئی ہیں. اور جو اپنی نسلوں کو اس مشن کے راستے پہ نہیں لا سکے, دن رات میں دیکھتا ہوں وہ روتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں علامہ صاحب دعا کریں ہمارے بچے سنور جائیں. لیکن یہ صرف دعا سے نہیں سنورتے, یہ ساتھ صحبت کا فیض دینا پڑتا ہے, رفاقت کا فیض دینا پڑتا ہے. تو آئیے کوشش کریں کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کا فیض نور نصیب ہو جائے, اور فیض نور نصیب ہوگا صحبت سے, سنگت سے, رفاقت سے. ابھی ارادہ کریں گے انشاءاللہ تعالی کہ ہم انشاءاللہ ہر شخص اپنے قائد حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی محبت میں اپنی نسلوں کو, چاہنے والوں کو اس مشن کے قریب لائیں گے اور رفیق بنائیں گے. اور آخری جو جملے دے رہا ہوں, اگلا مہینہ فروری کا ہے, اور اگر میرے اللہ اور اس کے محبوب نے چاہا تو دوسرا ہفتہ 11 فروری کو شاید آئے گا. ہمارا درس عرفان القرآن اگلا کب ہوگا؟ 11 فروری کو. فروری کا مہینہ حضور شیخ الاسلام کی ولادت کا ہے. ہم برتھ ڈے بھی منائیں گے. تو سامعین, ہم گھروں میں جب برتھ ڈے مناتے ہیں, چاہے بچوں کی منائیں, اپنی وائف کی منائیں, اپنی منائیں, تو جس کی ڈیٹ آف برتھ ہوتی ہے یا برتھ ڈے ہوتی ہے, کیا ہم اس کو کوئی تحفہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ پکی بات ہے. حضور شیخ الاسلام ہمارے قائد ہیں کہ نہیں؟ ہمارے مربی ہیں, اور عالم اسلام میں دین اسلام کا پرچم بلند کرنے والے. وہ قائد ہم سے مال و زر کا تحفہ نہیں لیتے. کوئی ایک بندہ یہاں پہ ایسا بیٹھا ہو میرے سمیت, کسی نے ڈاکٹر طاہر القادری کو پیسے دیے ہوں اور انہوں نے لے لیے ہوں؟ کوئی ہے؟ نہیں. ہمارا قائد مال و دنیا کے تحفے نہیں لیتا, بس ایک تحفہ مانگتا ہے کہ اگر میرے ساتھ محبت کرتے ہو تو رفقا میں اضافہ کرو, رفقا میں اضافہ کرو. تو سامعین محترم, یہ تحفہ اپنے قائد کو دینا چاہیے کہ نہیں؟ آئیے میں آج اعلان کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی 20 لائف ممبر ماہ فروری میں میں اپنے قائد کو تحفہ پیش کروں گا. آئیے آپ بھی ارادہ کریں, کوشش کریں کہ اپنے قائد کو یہ تحائف پیش کیے جائیں.